دنیا کا کامل ترین مذہب ہے اور دنیا کا سب سے خوبصورت مذہب اسلام ہے۔ اسلام کے علاوہ دنیا کے اندر جتنے بھی مذہب ہیں، اگر آپ ان مذاہب کا مطالعہ کریں اور ان کے ماننے والوں کو اگر آپ دیکھیں تو صرف عبادات کی کچھ شکلیں آپ کو دکھائی دیں گی۔ جتنے بھی مذہب ہیں دنیا کے اندر اسلام کو چھوڑ کر، ان مذہبوں کا اگر آپ مطالعہ کریں اور ان مذہبوں کے ماننے والوں کو اگر آپ دیکھیں تو ان میں صرف عبادات کی کچھ شکلیں آپ کو دکھائی دیں گی۔ زندگی گزارنے کا مکمل طریقہ اور زندگی گزارنے کا مکمل سلیقہ مذہب اسلام کے علاوہ کسی مذہب میں موجود نہیں ہے۔ پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک اور زندگی گزارنے تک، شادی بیاہ کرنے تک اور مرنے تک، مرنے کے بعد دفن کیے جانے تک، دفن کیے جانے کے بعد پانی ڈالنے تک اور ایصال ثواب تک کا طریقہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے سب کو بتلایا ہے۔ زندگی کا کوئی بھی لمحہ، زندگی کا کوئی بھی سیکنڈ آپ ایسا نہیں بتا سکتے جس میں آپ اپنی مرضی کے مالک ہو اور شریعت نے آپ کو آزاد چھوڑ دیا ہو۔ پوری زندگی میں ایک لمحہ، ایک سیکنڈ آپ ایسا نہیں بتا سکتے۔ تو ہر لمحے میں، ہر سیکنڈ میں اور ہر پل میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہم سب کی رہنمائی کی ہے اور ہم سب کی بہترین رہبری اللہ کے نبی علیہ السلام نے کی ہے۔ تو مذہب اسلام یہ اللہ کے یہاں پر قابل قبول ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا کوئی مذہب اللہ رب العزت قبول نہیں کریں گے، چاہے یہودیت ہو، چاہے نصرانیت ہو، چاہے اور کوئی شریعت آدمی لے کر جائے، اللہ رب العزت جو اس کو قبول نہیں کریں گے۔ مذہب اسلام جو ہے کل قیامت کے دن مانگا جائے گا۔ ان دین عند اللہ اسلام، کل قیامت کے دن اللہ کے یہاں پر کامیابی کے لیے اسلام کا ہونا ضروری ہے، اور کوئی دوسرا مذہب اگر لے کر جاتا ہے تو کل قیامت کے دن وہ خسارے میں ہوگا، نقصان میں ہوگا اور اس کو جو ہے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اب اسلام کے بارے میں جو یاد رکھیں، کسی بھی چیز کی ایک ہوتی ہے بنیاد اور ایک ہوتی ہے تعمیر۔ کسی بھی چیز کی ایک ہوتی ہے بنیاد اور ایک ہوتی ہے تعمیر۔ جیسے مثال کے طور پر یہ مسجد ہے، اس مسجد کی ایک تعمیر ہے، اس کی ایک بنیاد ہے۔ تعمیر جو ہمیں دکھائی دیتی ہے اور بنیاد دکھائی نہیں دیتی۔ بنیاد جو زمین کے اندر ہوتی ہے، جس کے اوپر مسجد کھڑی ہے، جس کے اوپر مسجد جو ہے ٹکی ہوئی ہے، اگرچہ وہ دکھائی نہیں دے گی، اور یہ مسجد کی جو تعمیر ہے یہ اسی وقت تک ہے جب تک کہ نیچے کی بنیاد ہو، اور نیچے کی بنیاد اگر کمزور ہو جائے تو مسجد جو ہے کبھی بھی گر سکتی ہے، یا مکان کوئی بھی جو ہے کبھی بھی گر سکتا ہے، چاہے کتنی ہی خوبصورت عمارت ہو وہ جو ہے گر سکتی ہے اگر بنیاد کمزور ہو جائے۔ اسی طرح سے اسلام کی بھی کچھ چیزیں بنیادی ہیں اور کچھ چیزیں جو ہے وہ اعمال سے تعلق رکھتی ہیں۔ اس وقت میں اصل جو بات کرنا ہے وہ اسلام کی جو بنیادی باتیں ہیں جس کو عقائد کہتے ہیں، اس کے تعلق سے جو باتیں کرنا ہے۔ اس وقت میں سخت ضرورت ہے کہ ہمارے عقائد درست ہو، ہمارے عقیدے جو ہے صحیح ہوں۔ اگر آپ کے عقیدے کے اندر کمزوری ہے، آپ چاہے جتنی عبادتیں کر دیں، وہ عبادتیں اللہ کے یہاں پر قابل قبول نہیں ہوگی۔ جب تک کہ آپ کے عقائد درست نہیں ہے، جب تک کہ آپ کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، جب تک کہ عبادتیں جو ہے قبول نہیں ہو سکتی۔ اس لیے عقیدہ جو ہے ہمارا ہمیشہ درست ہونا چاہیے، صحیح ہونا چاہیے کہ ہم لوگ کیا ہیں، اللہ کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہو، آسمانی کتابوں کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہو، فرشتوں کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہو، اور صحابہ کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہو۔ یہ ساری چیزیں جو یاد کرنے کی ہے، یہ ساری چیزیں سیکھنے کی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اکثر پڑھا کرتے تھے، اور ہم لوگ بھی جب مکتب میں جب جاتے تھے تو ہمیں یہ دعا یاد کرائی گئی تھی، پتہ نہیں ہمیں یاد بھی ہے کہ نہیں۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، جس کو ایمان مفصل کہتے ہیں۔ مکتب میں یاد کرایا جاتا ہے ایمان مجمل، ایمان مفصل۔ تو ایمان مفصل میں 7 چیزیں جو ہے بیان کی گئی ہیں۔ کتنی چیزیں؟ 7 چیزیں بیان کی گئی ہے۔ ان 7 چیزوں پر ایمان لانا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اگر ان 7 چیزوں میں سے کسی ایک چیز میں بھی عقیدے میں کمزوری رہی، اللہ رب العزت جو ہے اس کو رد کر دیں گے، اللہ رب العزت کے یہاں پر جو ہے وہ ناکام ہوگا۔ تو 7 چیزیں آپ ذہن میں رکھیں۔ سب سے پہلے ہمارا ایمان جو ہے اللہ پر ہونا چاہیے۔ ہمارا ایمان اللہ پر ہونا چاہیے۔ اللہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہو؟ یاد رکھیں، اللہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہو کہ اللہ جیسے اپنی ذات کے اندر اکیلے ہیں، ویسے اپنی صفات کے اندر بھی اکیلے ہیں۔ جیسے اللہ اپنی ذات کے اندر تنہا ہے، ویسے اللہ اپنی صفات کے اندر بھی
تنہے تنہا ہے۔ عام طور پہ ہم لوگ اللہ کو اپنی ذات کے اندر جو یکتا مانتے ہیں، تنہے تنہا مانتے ہیں، لیکن ہم اللہ کے ساتھ میں صفات میں جو ہے شریک کرتے ہیں، صفات میں شریک کرتے ہیں۔ تو اللہ کی جو ہے کچھ صفات ہے، اللہ کی کچھ صفات ہے، جیسے بیماری کا دینے والے اللہ ہے، موت کے دینے والے اللہ ہے، زندگی کے دینے والے اللہ ہے، اسی طرح سے شفا کے دینے والے اللہ ہے، روزی کے دینے والے اللہ ہے، تنگی کے دینے والے اللہ ہے۔ یہ ساری جو اللہ رب العزت کی صفات ہے، اللہ رب العزت کی صفات ہے۔ تو اللہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے جیسے اللہ اپنی ذات کے اندر یکتا ہے ویسے اپنی صفات کے اندر بھی یکتا ہے۔ عام طور پہ ہم لوگ جو صفات میں دوسروں کو شریک کر دیتے ہیں، تو صفات میں بھی جو اللہ کے ساتھ میں کسی کو شریک نہیں کرنا۔ جو آپ کے ساتھ میں ہو رہا ہے یا جو آپ کے ساتھ میں ہوا ہے وہ ہونے ہی والا تھا، ساری دنیا والے مل کر اسے جو روک نہیں سکتے تھے، اور جو آپ کے ساتھ میں نہیں ہوا ہے وہ نہیں ہونے والا تھا، ساری دنیا والے مل کر جو وہ کر نہیں سکتے تھے۔ تو جو اللہ چاہے وہ ہوتا ہے، بندے کی چاہنے سے جو ہے کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہاں اسباب کے طور پر جو چیزیں اللہ رب العزت نے اتاری ہے، جو چیزیں اللہ رب العزت نے استعمال کرنے کے لیے حلال قرار دی ہے، ان چیزوں کو استعمال کرنا ہے، ان چیزوں کو استعمال کرنا ہے، اللہ کا نام لے کر کے جو ہے اس کو استعمال کرنا ہے، اور اللہ رب العزت جو ہے جو فیصلہ اللہ کا ہوگا وہ اللہ جو ہے فرمائیں گے۔ جیسے مثال کے طور پر آدمی بیمار ہو جائے، اب بیمار ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میرے مقدر میں جو بیماری لکھی ہوئی تھی اس لیے میں دوا نہیں کھاؤں گا، یہ طریقہ نہیں۔ دوا بھی استعمال کرے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے صحابہ کو موقع سے دوائیں بھی بتلائی، موقع سے دوائیں بھی بتلائی کہ بیمار ہو جاؤ تو یہ کھاؤ، یہ استعمال کرو، اس سے جو ہے شفا ہوگی۔ تو بیمار اگر ہو جائے تو یہ بول کر چھوڑنا نہیں کہ بیماری میرے مقدر کے اندر لکھی ہوئی ہے، بلکہ دوا استعمال کرے، کیا کرے؟ دوا استعمال کرے۔ تو اسباب اختیار کر کے اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا، اسباب اختیار کر کے اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنا۔ ایک صحابی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملنے آئے اور ملنے کی بڑی جلدی تھی، اونٹ جو ہے ویسے ہی کھلا چھوڑ کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے معلوم کیا کہ بڑی جلدی میں آئے، اونٹ باندھا کہ نہیں باندھا؟ وہ صحابی کہنے لگے توکلت علی اللہ، میں نے اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اس کو کھلا جو ہے چھوڑ دیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے صحابی کو واپس بھیجا، پہلے جا کے اونٹ کو جو ہے باندھ دے، اس کے بعد میں اللہ کی ذات پر بھروسہ کر۔ کیا کہا؟ پہلے جا کے اونٹ کو باندھ دے اور اس کے بعد میں اللہ کی ذات پر بھروسہ کر۔ تو اسباب کے طور پر جتنی چیزیں اللہ رب العزت نے حلال قرار دی ہیں، ان تمام چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا، یہ کیا ہے؟ ایمان ہے۔ یہ کیا ہے؟ ایمان ہے۔ ہاں، تو اللہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہو کہ جیسے اللہ اپنی ذات کے اندر یکتا ہے ویسے اپنی صفات کے اندر بھی یکتا ہے، اللہ کی صفات میں جو کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ یاد رکھیں شرک کے علاوہ ہر گناہ کی معافی ہے، شرک کے علاوہ ہر گناہ کی معافی ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ شرک کے علاوہ دنیا کے اندر جتنے بھی گناہ جو ہے بندہ کرے گا اللہ رب العزت جو اس کو معاف کر دیں گے، لیکن شرک ایک ایسا گناہ ہے جس کو اللہ رب العزت جو ہے کبھی معاف نہیں فرمائیں گے، اس لیے شرک سے جو ہے بچتے رہنا، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا، نہ اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کرنا۔ دوسرا عقیدہ اللہ کے بارے میں ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت ہر جگہ حاضر ناظر ہے، ہر جگہ حاضر ناظر ہے۔ ہر وہ ایک جو اکیلا ہو اس کا دوسرا جو ہے اللہ ہے، ہر وہ دو جو دو ہی ہو ان کا تیسرا جو ہے اللہ ہے، ہر وہ تین جو تین ہی ہو ان کا چوتھا جو ہے اللہ ہے۔ تو اللہ جو ہے ہر جگہ حاضر اور ناظر ہے، مسلمانوں کی اور انسانوں کی ایک ایک حرکت کو جو ہے دیکھنے والا ہے، اور ایک ایک آہٹ کو جو ہے سننے والا ہے۔ بلکہ آدمی کے دل میں جو خیالات پیدا ہوتے ہیں ان خیالات سے بھی اللہ رب العزت واقف ہے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، جو ہمارے دلوں کے اندر خیالات آتے ہیں چاہے اچھے ہو چاہے برے ہو، ان خیالات سے بھی جو ہے اللہ رب العزت واقف ہے۔ اس لیے ہمارا عقیدہ یہ ہو کہ صرف اللہ رب العزت ہر جگہ جو ہے حاضر ہے، ناظر ہے، ہماری حرکتوں کو دیکھنے والے ہیں، ہمارے دل میں آنے والے خیالات کو جو ہے جاننے والے ہیں، اور ہماری ہر آہٹ کو ہر آواز کو جو ہے سننے والے ہیں۔ یہ عقیدہ جو ہے ہمارا اللہ کے بارے میں ہونا چاہیے۔ دوسرے جو فرشتے جو اللہ کی جو ہے معصوم مخلوق ہے، گناہوں سے پاک ہے۔ گناہوں سے کیسی ہے؟ پاک ہے۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں کے اندر گناہوں کا مادہ نہیں رکھا ہے، فرشتے جو ہے نور سے بنے ہوئے ہیں اور گناہوں کا مادہ ان کے اندر نہیں ہے۔ اور بے شمار فرشتے اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر پیدا فرمائے، اور اللہ رب العزت کے ارد گرد بے شمار فرشتے جو ہے موجود ہیں۔ ان فرشتوں میں 4 فرشتے جو ہے بڑے ہیں جن کے نام حدیثوں کے اندر آئے ہیں، ہمیں جو ہے ان کے نام یاد ہونا چاہیے، میکائیل، اسرائیل، اسرافیل اور جبرائیل علیہ السلام۔ یہ 4 فرشتے جو ہے بڑے ہیں، اور جن کی
ड्यूटियाँ, जिन पे काम भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुकर्रर फरमा दिए हैं, इनमें से हर एक जो अपने काम पर लगा हुआ है। जैसे हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूर फूंकने के लिए मुकर्रर फरमाया है, और हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को रूह निकालने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुकर्रर फरमाया है। जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का पैगाम अंबिया अलैहिस्सलाम के पास लाया करते थे, ये, और मीकाईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बारिश के लिए मुकर्रर फरमाया है। ये 4 फरिश्ते जो है पड़े हैं। इसके अलावा बेशुमार फरिश्ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करने के लिए मौजूद हैं। हदीस के अंदर आता है कि जैसे हमारा बैतुल्लाह है, जैसे हमारा काबा है, इसके ऊपर फरिश्तों का एक बैतुल्लाह है, काबा है, जिसको बैत मामूर कहते हैं, उसका तवाफ करने वाले अल्लाह के इतने फरिश्ते मौजूद है, इतने फरिश्ते मौजूद है कि जो फरिश्ता एक मरतबा तवाफ कर ले, क़यामत तक उसका दोबारा नंबर नहीं आ सकता। अल्लाह के सामने सजदा करने वाले इतने फरिश्ते मौजूद है कि आसमान पे 4 उंगल के बराबर कोई जगह ऐसी खाली नहीं है जहाँ किसी फरिश्ते की पेशानी अल्लाह के सामने ना रखी हो। जहाँ किसी फरिश्ते की पेशानी अल्लाह के सामने ना रखी हो, ऐसी कोई जगह आसमान के ऊपर जो है खाली नहीं है। इतने फरिश्ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैदा फरमाए हैं। तो फरिश्तों के बारे में हमारा अकीदा क्या हो? फरिश्तों के बारे में हमारा अकीदा ये होना चाहिए कि फरिश्ते जो है मासूम हैं, नूर से बने हुए हैं, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके अंदर गुनाहों का मादा नहीं रखा है। 4 फरिश्ते जो है बड़े हैं, उन 4 फरिश्तों में से हर एक के काम अलग अलग हैं, और उनमें जिब्रील अलैहिस्सलाम अमीन थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का पैगाम जो है दुनिया के अंदर लाया करते थे और अंबिया अलैहिस्सलाम के पास में पहुँचाया करते थे। ये 2 चीज़ें हुई, एक तो अल्लाह पर ईमान लाना और दूसरे फरिश्तों पर ईमान लाना। तीसरे नंबर पर है किताबों पर, आसमानी किताबों पर ईमान रखना। आसमानी किताबों पर ईमान रखना। बेशुमार सहीफे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया के अंदर उतारे हैं। 4 बड़ी किताबें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया के अंदर नाज़िल फरमाई। 4 बड़ी किताबें 4 अंबिया अलैहिस्सलाम पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नाज़िल फरमाई, तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान करीम। तौरात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर उतारी, और इंजील हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर, और ज़बूर जो है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर, और कुरान करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। ये 4 आसमानी किताबें 4 बड़े नबियों पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उतारी है। कुरान करीम ये आखिरी किताब है, जैसे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम आखिरी नबी है। कुरान आखिरी किताब है, जैसे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम आखिरी नबी है। जैसे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की शरीयत पहली तमाम शरीयतों को ख़त्म करने वाली है, वैसे ही कुरान करीम की तालीमात बकिया और पहली तमाम किताबों की तालीमात को ख़त्म कर देने वाली है। अब अल्लाह के अमल सिर्फ एक ही किताब चलेगी, वो होगी कुरान करीम। कामयाबी के लिए जिसकी ज़िंदगी कुरान करीम के मुताबिक होगी, कल क़यामत के दिन कामयाब होगा। जिसकी ज़िंदगी कुरान करीम के मुताबिक नहीं होगी, कल क़यामत के दिन होगा तो आदमी जो है नाकाम होगा। इसलिए याद रखें, अल्लाह के यहाँ पर जो एक ही किताब को कबूल की जाएगी, वो है कुरान करीम। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने अमली तौर पर कुरान करीम पर अमल करके जो है लोगों को बतलाया। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से किसी ने पूछा कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी कैसी थी, तो आपने जो है जवाब दिया, बड़ा प्यारा जवाब दिया कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी अगर देखना हो तो कुरान करीम पढ़ो, और अगर कुरान करीम को देखना हो तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को देखो। तो आपकी ज़िंदगी बिल्कुल कुरान थी, और कुरान जो बिल्कुल आपकी ज़िंदगी था। दोनों चीज़ें जो है एक दूसरे के अंदर पाई जाती थी। तो कुरान करीम जो है इस पर अमल करना है, बकिया तमाम किताबों पर ईमान रखना है, तौरात पर, इंजील पर, ज़बूर पर, कुरान पर, सब पर ईमान रखना है। लेकिन अमल करेंगे कुरानी तालीमात पर, जो कुरान के अंदर है उस पर हम अमल करेंगे और उसी के मुताबिक जो अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। बकिया आसमानी जितनी किताबें हैं उन किताबों को हम दिल से जो है तस्लीम करते हैं, उनका अदब करते हैं, उनका एहतराम करते हैं, लेकिन अमल जो होगा वो कुरान करीम के मुताबिक होगा। उसी पर कल क़यामत के दिन जो है कामयाबी मिलेगी। रसूलों के बारे में हमारा अकीदा क्या हो? याद रखें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त में बेशुमार अंबिया अलैहिस्सलाम और रसूल जो है दुनिया के अंदर भेजे हैं। हर एक ने दुनिया के अंदर आकर अल्लाह का पैगाम जो लोगों तक पहुंचाया है, और हर एक ने जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बातें लोगों को बतलाई हैं। अंबिया अलैहिस्सलाम के बारे में हमारा अकीदा ये हो कि अंबिया अलैहिस्सलाम जो है मासूम थे, यानी गुनाहों से बचाए गए थे, गुनाहों से बचाए गए थे, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर तरह के गुनाह से, हर तरह के वसाविस से और हर तरह के लगवियात से जो है अंबिया अलैहिस्सलाम को बचाया है। इसलिए अंबिया अलैहिस्सलाम के बारे में हमारा अकीदा ये होना चाहिए। दूसरी एक बात, हम अपने नबी की इतनी तारीफ ना करें, हम अपने नबी की इतनी तारीफ ना करें कि खुद ब खुद दूसरे अंबिया अलैहिस्सलाम की जो तहकीर हो जाए और उनकी शान में जो है कमी आ जाए। मिसाल के तौर पर एक बाप के 2 बेटे हों, एक बाप के 2 बेटे हों,
ایک بڑا ہے ایک چھوٹا ہے. باپ جو ہے بڑے بیٹے چھوٹے بیٹے کی برائی نہیں کرتا، لیکن بڑے بیٹے کی اتنی تعریف کرتا ہے جس کی وجہ سے چھوٹا بیٹا جو ہے خود بخود شرمندہ ہو جاتا ہے اور چھوٹے بیٹے کی جو ہے خود بخود تحقیر ہو جاتی ہے. یہ غلط ہے. یہ کیا ہے؟ غلط ہے. اس لیے انبیاء علیہ السلام کے بارے میں بھی آپ ذہن میں رکھیں. ہم اپنے نبی کی اتنی تعریف نہ کریں کہ جس کی وجہ سے دیگر انبیاء علیہ السلام کی خود بخود جو ہے تحقیر ہو جائے. اس کا جو ہے خاص خیال رکھیں. عام طور پہ بیانات میں یا پھر جو ہے بولنے میں ہم سے جو ہے کمی ہوتی ہے، کوتاہی ہوتی ہے. ہم لوگ ایسی باتیں انبیاء علیہ السلام کے بارے میں کہہ دیتے ہیں جس کے بارے میں ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے جو ہے فلاں نبی کی شان کو گستاخی کر دی ہے اور ان کے بارے میں غلط بیانی ہم نے کر دی ہے. اس لیے بیان کرنے والے جو لوگ ہیں وہ ذہن میں رکھیں، ایسی باتیں بیان کریں جو مضبوط حدیث سے ثابت ہو، قرآن مجید کے اندر آئی ہو، ایسی باتیں جو بیان کریں. عام طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بہت ساری یہودی روایات ہیں جس کو آدمی جو ہے بے دھڑک بیان کر دیتا ہے، نہ اس کی تحقیق ہے نہ اس کے بارے میں کچھ معلومات ہے، آدمی جو ہے بے دھڑک اس کو بیان کر دیتا ہے. یاد رکھیں موسیٰ علیہ السلام کے وہی واقعات آپ بیان کریں جو قرآن کریم کے اندر آئے ہیں، جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان کیے ہیں. اس کے علاوہ دیگر واقعات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو یہودی روایتوں میں موجود ہے اس کو بیان نہ کریں، اور بیان کرنے سے پہلے کسی سے جو ہے معلوم کر دیں اور اس کے بعد میں اس کو نقل کریں، اس کے بعد میں اس کو بیان کریں. آگے قیامت کے دن پر ایمان رکھنا. یاد رکھیں مرنے کے بعد میں ہماری ایک زندگی اور ہے جو ہماری اصل زندگی ہے، ہمیشہ کی ہے، کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. ہماری جو زندگی ہے، مسلمان کی زندگی مرنے کے بعد سے شروع ہوتی ہے. مسلمان کی زندگی مرنے کے بعد سے شروع ہوتی ہے. دنیا جو ہمارے لیے قید خانہ ہے، ہمارے لیے آزمائش کی جگہ ہے. ہماری اصل زندگی جو ہے مرنے کے بعد کی ہے. اس لیے مرنے کے بعد میں ایک طویل زندگی ہے، ایسی زندگی ہے جس میں جو ہے کوئی موت نہیں ہے. مرنے کے بعد میں جو ہے موت کو بھی جو ہے موت آ جائے گی. جو آدمی جنت کے اندر ہوگا وہ ہمیشہ جنت میں رہے گا، جو جہنم میں رہے گا وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. اور ایک طویل زندگی جو ہے مرنے کے بعد میں اللہ رب العزت نے ہم سب کی رکھی ہے. اگر اچھے اعمال رہے تو اچھی زندگی ملے گی، برے اعمال رہے تو بری زندگی ملے گی. اس پر جو ہے مسلمان کو بھروسہ ہونا چاہیے اور اس کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ میری اصل زندگی جو مرنے کے بعد میں ہے، اور اصل جو ہے طویل زندگی جس میں کبھی خاتمہ نہیں ہے، جس میں کبھی کوئی کمی نہیں ہے، وہ سب جو ہے مرنے کے بعد میں مجھے ملے گا. اس کا یقین ہم مسلمان کو جو رکھنا چاہیے. بہت سارے مسلمان کشمکش میں ہوتے ہیں کہ ایک آدمی جب مر جائے گا تو دوبارہ کیسے زندہ ہوگا. ایک آدمی جب مر جائے گا تو دوبارہ کیسے زندہ ہوگا. آدمی جو ہے کشمکش میں ہوتا ہے. اس لیے اللہ کے ایک نبی نے ان کو جو ہے اطمینان نہیں تھا کہ مردوں کو کیسے زندہ آپ کرتے ہیں اور کیسے جو ہے اتنے سارے لوگوں کو قیامت کے دن آپ زندہ کریں گے. تو اللہ رب العزت نے ان سے کہا کہ تم جو ہے کچھ پرندوں کو پکڑو اور پکڑ کے ان کو ذبح کرو. ذبح کرنے کے بعد میں ان کا جو ہے قیمہ بناؤ اور قیمہ بنا کر کے ان تمام کو جو ہے ملا دو. ان تمام کو کیا کر دو؟ ملا دو. ایسے ملا دو کہ بالکل جو ہے ایک دوسرے میں جو ان کا گوشت جو ہے مل جائے. اور اس کے بعد میں اس قیمے کے جو ہے 4 حصے کرو اور لے جا کر 4 الگ پہاڑوں پہ رکھ دو. 4 الگ پہاڑوں پر جو ہے اس کو رکھ دو اور اس کے بعد میں پھر جو ہے ہٹ جاؤ. اور اللہ رب العزت نے جو ہے پھر حکم دیا کہ جو پرندے جیسے تھے ویسے جو ہے اکٹھا ہو جائیں اور پھر سے زندہ ہو جائیں. وہ گوشت جو ہے اس پہاڑی کا اس پہاڑی پر، اس پہاڑی کا اس پہاڑی پر، اس کا کچھ حصہ اس پر، اس کا کچھ حصہ اس پر، وہ اس طرح سے جو ہے اکٹھا ہوا. وہ چاروں پرندے جو ہے پھر سے زندہ ہوئے اور اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو جو ہے وہ ساری چیزیں جو ہے دکھلائی کہ کل قیامت کے دن اس طرح سے جو ہے ہم لوگوں کو زندہ کریں گے اور اس طرح سے مردوں کو ہم لوگ کا قیامت کے دن اٹھائیں گے. اور دوسری بات، جب ہم کچھ نہیں تھے، اللہ رب العزت نے ہم کو زندہ کیا ہے، ہم کو پیدا کیا ہے اور ہم کو دنیا کے اندر بڑا کیا ہے، ہماری نشو و نما اللہ رب العزت نے کی ہے. تو جب ہماری ہڈیاں ہوں گی، ہمارے بدن ہوں گے تو اللہ رب العزت کے لیے زندہ کرنا تو اور آسان ہے. جب ہم دنیا کے اندر نہیں تھے، جب ہم اپنے باپ کی جو ہے قطرہ منی کے اندر تھے، اللہ رب العزت نے اس کو اپنی ماں کی جو ہے مادر شکم میں پہنچایا اور اثرنا اللہ رب العزت نے ہم سب کو بنا کر پیدا کیا. جب ہم مر جائیں گے تو ہمارے بدن ہوں گے اور ہمارے سارے اعضاء ہوں گے. اس وقت میں اللہ کے لیے زندہ کرنا بڑا آسان ہوگا. اس لیے یاد رکھیں مرنے کے بعد میں ہماری اصل زندگی ہے، ایک لمبی زندگی ہے، ایسی زندگی ہے کہ جس کے بعد میں کبھی موت نہیں آئے گی، نعمتوں میں جو ہے کبھی نہیں آئے گی. اس لیے اس کا یقین ہر مسلمان کو ہونا چاہیے. اس کے بعد میں اگلی چیز ہے تقدیر پر ایمان لانا. کس پر ایمان لانا؟
تقدیر پر ایمان لانا، جو کچھ بھی ہے اللہ کی طرف سے ہے، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اچھی تقدیر بھی اللہ کی طرف سے ہے، بری تقدیر بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ عام طور پہ آدمی جو اپنے مقدر کو کوستا ہے، کبھی کچھ برا ہو جائے، کبھی کچھ برا ہو جائے، کاروبار میں نقصان ہو جائے، نفع نہ ملے، تو آدمی جو اپنے نصیب کو کوستا ہے، اپنی تقدیر کو جو ہے کوستا ہے، یہ سراسر غلط ہے۔ یہ کیا ہے؟ سراسر غلط ہے۔ جو نقصان آپ کو ہوا ہے وہ ہونے والا تھا، آپ کسی بھی طرح سے جو ہے اس سے بچ نہیں سکتے تھے۔ جو نفع آپ کو ہوا ہے وہ ہونے والا تھا، کوئی بھی جو ہے آپ سے چھین نہیں سکتا، کوئی بھی آپ سے چھین نہیں سکتا۔ اس لیے روزی جو ہے وہ مقدر کی ہے، جو بھی دنیا کے اندر ہمارے ساتھ میں ہو رہا ہے وہ سب اللہ کے یہاں پر لکھا ہوا ہے، اللہ کے یہاں پر لکھا ہوا ہے۔ اس لیے آدمی کو جو ہے تقدیر پر ایمان رکھنا چاہیے، تقدیر کو برا بھلا آدمی نہ کہے، تقدیر کو نہ کوسے، تقدیر کو نہ کوسے۔ اس لیے تقدیر جو ہے ان 7 چیزوں میں سے ہے جس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اس لیے تقدیر کے بارے میں جو بہت غلط سلام، بہت سارے لوگوں کو سنا ہے کہ تقدیر کو جو ہے گالی دیتے ہیں کہ میرا مقدر ہی ایسا ہے، میرا مقدر ہی یہ ہے، اس طرح سے جو ہے لوگ گالیاں دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے یہ سراسر غلط ہے، یہ درست بالکل نہیں ہے، اس لیے اس کا خاص خیال رکھیں۔ تو 7 چیزوں پر ایمان لانا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، اللہ پر، رسولوں پر، کتابوں پر، فرشتوں پر، اسی طرح سے اچھی اور بری تقدیر پر، اور مردے کے بعد میں اٹھائے جانے پر۔ ان 7 چیزوں پر مسلمان کا ایمان ہونا چاہیے۔ اگر کسی ایک چیز میں بھی کمزوری رہی تو کل قیامت کے دن جو ہے ناکام ہوں گے، اور اعمال جو اللہ کے یہاں پر قبول نہیں ہوں گے، اعمال اللہ کے یہاں پر قبول نہیں ہوں گے۔ اس لیے عقائد اپنے مضبوط رکھیں، ایمان کے اندر، اسلام کے اندر پکے سچے رہیں، اپنے اسلام کے اندر جو ہے کٹرتا پیدا کریں، مضبوطی پیدا کریں۔ کیسے رہیں؟ مضبوطی پیدا کریں۔ ورنہ تو اگر آپ کے عقائد کے اندر کمزوری رہی، دنیا آپ کو کھلونا بنا دے گی، دنیا آپ کو کھلونا بنا دے گی۔ جو آئے گا وہ آپ سے کھیلے گا، جو آئے گا وہ آپ سے جو ہے کھیلے گا۔ اور اگر آپ کے عقیدے کے اندر مضبوطی رہی، اللہ کے بارے میں آپ کا عقیدہ درست رہا، نبیوں کے بارے میں آپ کا عقیدہ درست رہا، فرشتوں کے بارے میں آپ کا عقیدہ درست رہا، کتابوں کے بارے میں آپ کا عقیدہ درست رہا، رسولوں کے بارے میں آپ کا عقیدہ درست رہا، تقدیر کے بارے میں آپ کا عقیدہ درست رہا، دنیا کی کوئی طاقت آپ کو ہلا نہیں سکتی، اور آپ جو ہے صحیح سالم جو ہے اسلام اور ایمان لے کر دنیا سے جائیں گے۔ اس لیے عقائد جو ہے معلوم کریں، اپنے علماء سے جو ہے معلوم کریں۔ جیسے ہمارے پاس میں جو ہمارا اپنا فیملی ڈاکٹر ہوتا ہے، اس کا نمبر ہمارے پاس میں ہوتا ہے، اسی طرح سے کوئی فیملی عالم بھی ہمارا ہونا چاہیے، اس کا نمبر ہمارے پاس میں ہونا چاہیے۔ کوئی بھی ایسا آدمی اگر ہمیں ملتا ہے جو غلط باتیں ہمیں سکھا رہا ہے، غلط باتیں ہمیں بتا رہا ہے، تو کسی عالم سے رابطہ کر کے ہم جو اس سے بچیں۔ اس کے لیے جو ہے کسی نہ کسی عالم کا نمبر آپ کے پاس میں ہو، جس سے آپ اپنا اخروی نقصان نہ کر سکے، اپنا اخروی نقصان نہ کر سکے، اپنی آخرت برباد نہ کر سکے، ہے نا۔ اس کے لیے جو اپنے عقائد کو مضبوط رکھے۔ یاد رکھے، اعمال کی کمزوری اللہ معاف کر دیں گے، عقائد کی کمزوری اللہ معاف نہیں کریں گے، عقائد کی کمزوری اللہ معاف نہیں کریں گے۔ اعمال کی کمزوری جو ہے درگزر ہے، اعمال کی کمزوری درگزر ہے، توبہ سے جو ہے معافی مل سکتی ہے، لیکن عقائد کی کمزوری سے کبھی بھی جو ہے توبہ، کبھی بھی جو ہے اللہ کے یہاں پر معافی نہیں ملے گی۔ اس لیے عقائد کو اپنے مضبوط رکھے۔ عقائد کی کمزوری، یاد رکھے، عقائد کی کمزوری آپ کو مسجد کے مصلی سے اٹھا کر مندر کے پتھر تک لے جا سکتی ہے۔ عقائد کی کمزوری، بھولیا آپ کا مسلمانوں والا ہوگا، سر پہ ٹوپی ہوگی، چہرے پر داڑھی ہوگی، کرتا پیجامہ جو ہے آپ کا ہوگا، لیکن آپ کے عقائد میں کمزوری کی وجہ سے جو آپ مسجدوں سے دور ہو جائیں گے، کسی اور ٹھکانے پر اللہ جو آپ کو لگا دیں گے۔ اس لیے عقائد کے اندر مضبوطی پیدا کریں، عقائد کے اندر مضبوطی پیدا کریں۔ عام طور پہ جو ہے دوسری قوموں کے ساتھ میں مل کر ہمارے اندر بہت ساری ایسی چیزیں غیر محسوس طریقے پر آ جاتی ہیں کہ جس کا ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا، اس لیے جو ہے اپنے اوپر جو ہے غور کریں، اپنے عقیدے پر غور کریں، اور اسلام کے اندر مضبوط بنے، پکے بنے، سچے بنے، تاکہ کل قیامت کے دن اللہ کی نعمتوں سے ہم فائدہ اٹھانے والے بنے۔ کل قیامت کے دن جنت ہمارا ٹھکانہ ہو، اللہ کی رضا جو ہے ہم سب کو مل سکے۔ اس کے لیے ہر مسلمان کو جو اس کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کے عقائد کو درست فرمائے، اللہ رب العزت مضبوطی عطا فرمائے، اللہ رب العزت ہر طرح کے فتنے سے اور ہر طرح کے ابتدا سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اسلام کے ساتھ میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایمان پر ہم سب کا خاتمہ فرمائے۔